بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة وفي إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريانا. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ونعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وجوب الصلاة مصنف وجوب اور فرضیت وغیرہ میں فرق نہیں کرتے. صلاة کا فرض ہونا، صلاة کا لازم ہونا کپڑوں میں. ترجمہ کا ایک مقصد یہ ہے ستر عورت ہونا چاہیے، اور ستر عورت کو مقدم کیا دوسری شرائط پر اس لیے کہ یہ عام ہے، صلاة میں بھی ہے، غیر صلاة میں بھی ہے. اور عام پہلے ہوتا ہے، خاص بعد میں ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے پہلے انسان ہے، پھر انسان عجمی ہے یا انسان عربی ہے. اور دوسرا مقصد امام مالک کی تردید ہے جن کے نزدیک ستر عورت خارج الصلاة فرض ہے اور نماز میں سنت ہے. فرماتے ہیں ستر عورت ہر حالت میں ضروری ہے. کپڑوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی عادت کے مطابق آیت کریمہ کو ذکر کیا، خذوا زینتکم، اپنے کپڑے لے لے. اس سے معلوم ہوا کہ ثوب زینت ہے اور عاری ہونا شہوت ہے. کپڑوں میں زینت ہے. عند کل مسجد عند کل صلاۃ، ذکر محل مراد حال. اس سے معلوم ہوا اصل یہ ہے کہ صلاۃ مسجد میں ہو. ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور جو نماز پڑھ دے ملتحفا کہ وہ لپٹا ہوا ہو، اس نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا ہو، فی ثوب واحد ایک کپڑے میں. ملتحف بھی کہتے ہیں متوشح المخالف بین طرفیہ الاجتمال، چار کا مطلب ایک ہے. التحاف یہ ہے کہ چادر، لمبی چادر کا دایاں جانب بائیں پر ڈال دے اور بایاں والا دائیں پر ڈال دے. اور لمبی چادر ہے تو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر زیادہ لمبی نہیں تو پھر دایاں کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں طرف لائے اور اس کو یہاں باندھ لے تاکہ گر نہ جائے. اور اگر بالکل چھوٹا کپڑا ہے تو اس کے بارے میں آئندہ صفحے میں بتلائیں گے، اس کو ازار بنا دیں تاکہ ناف سے لے کر رکبے تک ایریا چھپ جائے اور نماز ہو جائے گی. ملتحفاً سے معلوم ہوتا ہے کہ سر چھپانا چاہیے، اس لیے کہ التحاف لحاف سے ہے، لحف، اور لحاف
آپ کو معلوم ہے کہ کمبل اور لحاف لوگ سر پر ڈالتے ہیں اور بدن پر بھی ڈالتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کانت لہو عمامۃ تسمى السحاب، عمامت جس کو سحاب کہتے تھے، بادل کی طرح. کساہا علی، حضرت علی کو پہنایا تھا. وکان یلبسها ویلبس تحتها القلنسوہ، قلنسوہ اور اس کے اوپر عمامہ ہوتا تھا. اور خود بخاری میں آئے گا کان یسجد علی قلنسوته وعمامته، ایک صحابی کے بارے میں قلنسوہ اور عمامہ پر سجدہ ہے. اور ایک کپڑے میں نماز اگر ہے تو اس میں ٹوپی اور سر کی نفی نہیں ہے کہ سر بالکل خالی تھا. یہ بھی روایات میں آتا ہے کان یلبس قلنسوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے ذات اذان، ذات اذان جس میں اذن ہوتا تھا، کان. اور کان کا مطلب لٹکا ہوا ہوتا ہے، جیسے سردی میں ہوتا ہے یا جیسے بعض ٹوپی میں ایک جانب اور دوسری جانب لٹکی ہوئی جگہ ہوتی تھی. یلبس فی السفر وربما وضعها بین یدیہ، اور کبھی کبھی اس ٹوپی کو سامنے رکھتے تھے. ضعیف ہے روایت. یہ بھی روایات میں آتا ہے کان کمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحن، صحابہ کرام کے جو ٹوپیاں ہوتی تھی بطحن، وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی ملی ہوئی ہوتی تھی، اونچی نہیں تھی. یہ بھی روایات میں آتا ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور صحابہ، فوجدتہم یصلون فی البرانس، تو وہ نماز پڑھتے تھے برنس میں. برنس آپ جانتے ہیں اس کوٹ کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹوپی ہو، ٹوپی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. طالب علم جب کھیلتے ہیں تو ٹوپی کو نیچے کرتے ہیں، پھر ٹوپی اوپر کرتے ہیں، پھر نیچے کرتے ہیں، وہ برنس ہے. ولی عہد کبھی کبھی پہنتے ہیں، سنت کا خیال رکھتے ہیں وہ. والاکسیت، اور چادر بھی صحابہ کرام. وائل ابن حجر فرماتے ہیں میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام برانس اور چادریں پہنے ہوئے تھے. یہ بھی آتا ہے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ بیضاء، سفید ٹوپی تھی. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 3 ٹوپیاں تھیں. ایک سفید تھی جو مصری، دوسری گرم ٹوپی تھی سردی کے موسم کے لیے، تیسری لمبی ٹوپی تھی. سفید ٹوپی، گرم ٹوپی، لمبی ٹوپی. تو بہرحال اس کا ذکر آتا ہے ٹوپیوں کا اور عمامے کا. ملتحفا فی ثوب واحد. ویذکر عن سلمہ ابن اکوع، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذرہ ولو بشوکۃ، تم باندھو گے کپڑے کو اگرچہ بشوکۃ، اگرچہ کانٹے کے ساتھ ہو. مقصد یہ ہے کہ مصلی کو چاہیے کہ اپنی
اپنے سطر کو اپنی آنکھ سے بچائے، تو اپنے سطر کو دوسری کی آنکھ سے بچانا بطریق اولا مطلوب ہے، جب اپنے سطر کو اپنے سے چھپانا مطلوب ہے۔ تو حضرت سلم ابن اقوع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزرہ یا تزرہ، ذر یزر کا مطلب بٹن لگانا ہے، تو بٹن لگاؤ گے اگرچہ کانٹا ہو، باندھنا ہے اگرچہ شوکہ کے ساتھ ہو۔ وفی اسنادہ نظر، اور اس کی سند میں کلام ہے، نیچے لکھا ہے اس میں موسیٰ ابن محمد منکر الحدیث ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث نہیں ہے، یہ مخزومی ہے نہ کہ تمیمی، اور مخزومی منکر الحدیث حدیث نہیں ہے۔ باب من صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، کپڑا مطلوب ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیے جس میں جماع کریں، ما لم یر فیہ اذن، جب تک اس میں نجاست نہ ہو۔ اذن کا مطلب نجاست اور منی۔ اگرچہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کپڑے میں نماز نہ پڑھوں جس میں جماع ہے، ہو چکا ہے، لیکن اگر اس میں نجاست نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں نماز، اس لیے کہ کپڑا شرط اور ضروری ہے، تو اس میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے لا تصلی الحائض الا بخمار، بالغ نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ سر چھپا ہوا ہو خمار کے ساتھ۔ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عریان طواف نہ کرے۔ جب طواف میں لباس مطلوب ہے تو صلاۃ میں بطریق اولا مطلوب ہے۔ طواف نماز سے اخف ہے، اس لیے کہ طواف میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور صلاۃ میں نہیں ہو سکتی۔ جب طواف میں لباس ہے تو صلاۃ میں بطریق اولا ہے۔ حدیث میں آتا ہے طواف بالبیت صلاۃ ہے، اللہ یہ کہ طواف میں تکلم کر سکتا ہے، تو جو تکلم کرے تو وہ نہ کرے الا بخیر، مگر اچھی بات کرے۔ الطواف بالبیت صلاۃ الا انہ یتکلم فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر۔ تو ان ترجمۃ الباب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لباس کا ہونا ضروری ہے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل، اس میں ہے ام عطیہ جس کا نام نصیبہ ہے یا نصیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ حائضات کو نکالے عیدین میں، ذوات الخدور پردہ نشین لڑکیاں عورتیں، فیشہدن جماعت المسلمین، تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں، اور دعوتہم دعا میں شرکت کرے، وعظ و نصیحت کو سن لے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو وہی معلم تھے، اور احکام نئے نئے نازل ہوتے تھے، تو عورتوں کو جانا چاہیے تھا تاکہ سیکھ لے نئے نئے احکام۔ تعتزل الحیض عن مصلاہن، اور حائضات عیدگاہ سے الگ رہے جیسے گزر چکا۔ قالت امرأۃ یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، اب میں سے ایک کے پاس اوڑھنی نہیں ہوتی، برقع نہیں ہوتا، لمبا چوڑا برقع۔ مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سوال ذلت ہے، لیکن چونکہ نماز میں اہمیت ہے
اس اہمیت کی وجہ سے دوسرے سے سوال کر لے، دوسری سے کپڑے کا سوال کر لے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ اس کو پہنا دے صاحبتها اس کی سہیلی ساتھی، من جلبابها اپنا جلباب، اور اگر جلباب دوسرا نہیں ہے تو ایک جلباب میں دونوں کو چلنا چاہیے۔ مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں جب خارج الصلاۃ جلباب ہے تو داخل الصلاۃ بطریق اولا ہے، یا یہ کہ جب ستر ضروری ہے فی طریق الصلاۃ تو ستر ضروری ہے فی الصلاۃ بالاولا۔ قال حدثتنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا باب عقد الازار على القفا في الصلاة، یعنی نماز ایک کپڑے میں کس طرح پڑھ لے، وہ ایک کپڑا گر جائے گا تو کہتے ہیں کہ اگر متوسط کپڑا ہے تو اس کو باندھ لینا چاہیے، یہاں اور یہاں کوٹ کی طرح ہو جائے گا، اور سامنے سے اس کو بند کر دے کسی چیز سے، بٹن لگا دے یا اس کو سوئی وغیرہ لگا دے۔ تو عقد الازار میرے خیال میں یہ متوسط کپڑا ہے، لمبا کپڑا آنے والے باب۔ الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا به، کہ وہ اتنا لمبا کپڑا ہے کہ دائیں جانب کو بائیں پر ڈالا اور پھر دائیں کی طرف لایا، اور بائیں والے کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر، اور اپنے آپ کو لپیٹا۔ وہ بعد میں آئے گا۔ قفا کہتے ہیں گدی کو، قفا کے معنی ہے گردن، سر کے آخری حصے کو قفا کہتے ہیں، اور سر کے اگلے حصے کو ناسیہ کہتے ہیں، اور سر کے دائیں اور بائیں جانب کو فودین کہتے ہیں، فا واو دال۔ تو ایک کپڑے میں نماز ضرورت کی وجہ سے، جب کپڑوں میں قلت، اور اگر کپڑوں میں قلت نہ ہو پھر 2 اور 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ لا تجوز الصلاة فی الثوب الواحد وإن كان اوسع من السماء، اگرچہ لمبا چوڑا آسمان سے ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، خصوصاً جب تنگی کا زمانہ ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تو یہ مشن تھا، جہاں جاتے تھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اذا وسع اللہ فی الثياب فوسعوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخی دے دی کہ تم بھی فراخی کرو۔ ابن عمر فرماتے ہیں فاللہ احق ان تتزین له، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے زینت کرے، ایک کپڑے میں زینت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رجلا نادا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایصلی احدنا فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسع اللہ فوسعوا، پھر توسیع کرو۔ رواہ الدارقطنی۔ اب دیکھیے وقال ابو حازم عن سہل بن سعد
صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ازرہم علی عواتقہم، اپنے ازار کو باندھا تھا علی عواتقہم، اپنی گردن پر، تاکہ گر نہ جائے. تو ھذا محمول اذا کان فی الثیاب قلۃ، جب قلت تھی، یا بیان جواز کے لیے حضرت نے اس طرح فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ثیاب میں قلت ہو ورنہ وسعت کرو. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه، جس کو باندھ لیا تھا گدی پر، یعنی چادر ڈالی اور دایاں کو بائیں طرف کر دیا، بائیں کو دائیں طرف کر دیا، یہاں باندھ لیا اور سامنے سے بند کر دیا. وثيابهم موضوعة على المسجبة، اور ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے کھونٹی پر، على المسجبة ٹپائی پر، على المسجبة ہینگر پر، کپڑے موجود تھے ہینگر کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. اس زمانے کا ہینگر کیا ہوگا، کوئی کیل وغیرہ لگاتے تھے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا. فقال له قائل، تو ایک کہنے والے نے کہا تصلی فی ازار واحد، عجیب آدمی ہے اور آپ کے پاس کپڑے ہیں. انہوں نے فرمایا یہی تو بات ہے. جیسے مولانا ابرار الحق صاحب جہاں تشریف لے جاتے تھے کہتے تھے اذان یوں نہیں یوں دے دو. اسی طرح حضرت جابر کا مشن تھا، جہاں جاتے تھے کپڑے رکھتے تھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے. جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جہاں جاتے تھے مال اور دولت کے خلاف تقریر کرتے تھے، ان کا مشن تھا. ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا مشن ہوتا ہے. قال فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك، کہ آپ جیسے بے وقوف دیکھ لے. مجھے معلوم ہوا کہ بڑی شخصیت اگر کسی چھوٹے سے اس قسم کی بات کہے احمق وغیرہ تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ گویا کہ چھوٹے کی اوپر شفقت والے الفاظ، بے تکلفی کے الفاظ ہیں، شفقت کے الفاظ ہیں. احمق آپ کی طرح، یہ احمق موصوف ہے، مثلوں کی صفت ہے. اور اگر کوئی کہے یہ مضاف الیہ ہے، معرفہ ہے، اور احمق نکرہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ مثل ابہام میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا. اگر میں یہ کہوں چیئرمین سے مثلوں کا جا، آپ کا مثل آیا، وہ کہے گا کون ہے پتہ نہیں، میرا مثل مدرسے میں تو میرا مثل نہیں ہے، باہر ممکن ہے. تو مثل کا میں ابہام ہے. اور کون تھا جس کے دو کپڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ به حدثنا مطرف بن مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن منكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد. اس ایک کپڑے میں ٹوپی کی نفی نہیں ہے، اس میں عمامے کی نفی نہیں ہے. جیسے آپ کو روایات بتلا دی کہ عمامہ اور ٹوپی صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سر کو ننگا رکھے تواضعاً تو ٹھیک ہے، اور اگر سستی کی وجہ سے ہو تو مکروہ ہے نماز. ملتحفاً بھی
فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. اس کے بعد باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به من غیر عقد. یہ میرے خیال میں وہ لمبا چوڑا کپڑا ہے کہ بائیں جانب دائیں جانب کو بایاں پر ڈالا اور پھر بایاں سے دایاں کی طرف لایا اور اسی طرح بالعکس کر لیا. اب چونکہ وہ لمبا کپڑا ہے تو اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کو اچھی طرح بدن پر لپیٹا تو وہ نہیں گرتا. وقال الزهري في حديثه الملتحف ایک لپٹا ہوا ومنه اللحاف المتوشح توشح یہ ہے کہ دایاں بایاں بایاں دائیں طرف کر دے اور اس توشح میں زینت بھی ہے. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقه اور یہ وہی ہے المخالف بين طرفيه کہ دونوں جانب کو مخالف سمت پر ڈال دے. دائیں کو بائیں طرف کر دیا اور پھر بائیں کو دایاں لایا علی عاتقہ گردن پر. اور نہیں باندھا اس لیے کہ لمبا ہے. پھر دوسری طرف اس کو لایا, دائیں کو بائیں پر ڈالا پھر دائیں کی طرف لایا, بائیں کو دائیں پر ڈالا پھر بائیں کی طرف لایا. تو وہ لمبا ہے. کپڑا یہاں سے یہاں ڈالا اور یوں لایا, یہاں سے یہاں ڈالا اور یوں لایا. اتفاق سے وہ چادر میں روزانہ لاتا ہوں تو آج نہیں لائی, لیکن آسان ہے. وہ الاستعمال, اس کو استعمال بھی کہتے ہیں. التحاف توشح, المخالفة بین الطرفین, الاستعمال شیء واحد. علامن کے بے ہے چادر میں اچھی طرح لپٹ گیا. استعمال مشتمل ہونا لپٹنے کو کہتے ہیں. وقالت ام ہانی رضی اللہ عنہا التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب له, اپنے کپڑے میں بالکل لپٹ گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر. وخالف بین طرفیہ علی عاتقہ, وخالف اور مخالف سمت پر ڈالا کپڑے کو, بین طرفیہ دونوں طرفین کے درمیان, یعنی دونوں طرفین کو مخالف سمت پر ڈالا, دائیں کو بائیں پر بائیں کو دائیں پر, علی عاتقہ اپنے کندھے پر. خالف کا مطلب مخالف سمت پر ڈالنا. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. یہ کپڑا لمبا ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام ابن عروة ابن زبير قال حدثني أبي عروة عن عمر بن أبي سلمة. اس میں 5 واسطے ہیں اور رویت کا ذکر ہے. انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما قبل میں عمر ابن ابی سلمہ کی روایت ہے لیکن رویت کا ذکر نہیں. یہاں رویت ہے فی بیت ام سلمہ, میری والدہ کے گھر پر. قد القى طرفی علی عاتقہ, طرفین کو ڈالا تھا علی عاتقہ کندھے پر, دایاں جانب بائیں پر بایاں دایاں. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمہ اخبرہ. یہاں اور ما قبل میں فرق یہ ہے کہ یہاں اخبار کا ذکر ہے کہ خبر دی عروہ کو. قال رأیت, رویت بھی ہے اخبار بھی ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مشتملا به فی بیت ام سلمۃ واضعا طرفیہ علی عاتقہ, اور طرفین کو رکھا تھا کندھے پر. به حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک بن انس عن ابی النضر
مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانِ بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانِ بنت ابی طالب، حضرت ام ہانِ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ فتح مکہ کے بعد آئی. تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی فتح مکہ کے سال، بلکہ فتح مکہ کا دن. اور یہ اقارب الزوج کو امان لینے کے لیے، اقارب الزوج یا پہلے شوہر سے جو ان کا بیٹا تھا اس کو امان لینے کے لیے، یا اپنی اولاد کو امان لینے کے لیے تاکہ ان کو امن و امان حاصل ہو جائے. فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تسترہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے لنگی بھی پہنی تھی اور باہر سے بھی پردہ تھا، دونوں پردے. قالت فسلمت علیہ فقال من هذه، تو سلام اس لیے کہ کپڑا پہنا تھا اندر. قال من هذه فقلت انا ام هانئ بنت ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانئ کا رشتہ مانگا تھا لیکن ابو طالب نے رشتہ نہیں دیا. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ام ہانئ کے ساتھ نکاح کریں. انہوں نے یہ معذرت کر دی کہ میری اولاد ہے، بچے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، شور شغب ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اقارب کے ساتھ نکاح کریں گے تو ان کے لیے مہاجر ہونا ضروری ہے، اور ام ہانئ مہاجر نہیں ہے تو نکاح بند ہو گیا. فرمایا کہ فقال مرحبا بام ہانئ، معلوم ہوا غیر محرم سے بات چیت جائز ہے، فتنہ نہ ہو. مرحباً بھی پہلے گزرا ہے. وجدتم مرحباً، ماشاءاللہ تم نے کھلی ہوئی جگہ پائی، آپ کے لیے یہاں وسعت ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یا اتیتم مرحباً، تم آئے مرحباً کھلی ہوئی جگہ میں. یا مرحباً مصدر ہے، سعتن کے معنی میں ہے. سعتن وسعت فراخی کرنا، تو پھر معنی ہوگا وجدتم سعتن، تم نے فراخی پائی. مرحبا بأم ہانئ فلما فرغ من غسلہ قام فصلی 8 رکعات. اصل میں ثمانیہ ہے تو وہ یا کو حذف کیا، اس کی حرکت نون پر ہے، نون پر آ گئی. یا 8 رکعات، ثمانیہ ہے، یا کو حذف کیا اور نون اپنے اصل پر مکسور ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کی روایت، ام ہانئ کی روایت صلاۃ الضحیٰ میں صحیح روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ضحیٰ بھی پڑھی اور صلاۃ شکر بھی. صلاۃ شکر اور ضحیٰ دونوں مل گئیں. ملتحفاً فی ثوب واحد، ایسے حال میں کہ ایک کپڑے میں لپٹی ہوئے تھے. تو ملتحفاً میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر لحاف سر پر ہوتا ہے تو اس لیے سر چھپا ہوا تھا. اس لیے جب سردی کے موسم میں آپ لوگ لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو سر کے اوپر کمبل، بلینکٹ اور یا لحاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. الا یہ کہ کسی کے سر میں بیماری ہو تو دوسری بات ہے، اور کہتا ہے میں سر کو چھپا نہیں سکتا. فلما انصرف، جب فارغ ہو گئے،
قلت یا رسول اللہ ابن امی، حضرت علی ابن امی فرمایا، اس لیے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہوگا کہ ہم تو مشرکین کو قتل کریں گے. تو ام ہانی نے ابن امی کہا کہ ابن امی کا تقاضا یہ ہے، ماں کے بیٹے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں شفقت ہو، اس لیے ان کو شفقت کرنا چاہیے. انہو قاتل رجلا قد اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دی اس کو قتل کریں گے. کون ہے؟ فلان ابن حبیرہ. ممکن ہے کہ یہ ام ہانی کی بیٹا نہ ہو، ربیب ہے، یعنی پہلے شوہر کا دوسری بیوی سے بیٹا، یا ان کی بیٹی مراد ہے، خود ام ہانی کی بیٹی یا ام ہانی کا بیٹا یا بیٹی مراد ہے پہلے شوہر سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، جس کو آپ نے امان اور پناہ دی ہم نے بھی پناہ دے دی. قالت ام ہانی وذاک ضحى، اور یہ چاش کے وقت ہوا تھا. اس کے بعد فرمایا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن مسیب زیادہ مشہور ہے. مسیب کا مطلب فری کیا ہوا، جس کو فری کر دیا جائے. عن ابي هريره ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. حمزہ اور واو کے درمیان معطوف علیہ ہوتا ہے زمخشری کی نزدیک. تقدیر یہ ہوگی أأنت سائل عن هذا ولكلكم ثوبان، کیا تم یہ مسئلہ پوچھتے ہو تو ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہوتے ہیں. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حمزہ مقدم من المؤخر ہے. تقدیر یہ ہے وَأَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، اور کیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوں گے؟ نہیں. تو وَأَلِكُلِّكُمْ میں حمزہ مؤخر ہے حقیقت میں، لیکن چونکہ حمزہ صدارت کا تقاضا کرتا ہے، حمزہ چاہتا ہے کہ میں ابتدا میں آ جاؤں تاکہ شروع سے پتہ چل جائے کہ جملہ استفہامیہ ہے، اس کو مقدم کیا. دوسرے حضرات کی بات اچھی لگتی ہے بنسبت زمخشری کے. زمخشری کی بات کو لیں گے تو پورے قرآن کریم میں اوکلما افکلما جہاں جہاں حمزہ اور واو ہے اس کے لیے پھر معطوف علیہ تلاش کرتے رہو. دوسرے حضرات کے نزدیک معطوف علیہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. پڑھیے جناب. باب إذا صلى بالثوب الواحد فلا يجعل على عاتقيه. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سألته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. فرماتے ہیں اذا صلى في الثوب الواحد، جب ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہو، فلیجعل على عاتقه، تو اس کو ڈالنا چاہیے احد عاتقے یا دونوں پر. ایک نسخے میں عاتق ہی ہے، ایک نسخے میں عاتقین، کندھے پر ڈال دے. ترجمۃ الباب کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک کپڑا اگر کامل مکمل اور بڑا ہے تو اس کو کندھے پر رکھو اور ڈال دو تاکہ اچھی طرح کپڑا جم جائے اور گر نہ جائے. دوسرا مقصد امام احمد کے مسلک کو اختیار کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب توشح ہو، یعنی ایک کپڑے میں لپٹ کر کے نماز پڑھتا ہو، ازار نہیں بلکہ اوپر ڈالتا ہو،
تو اس میں توشح واجب ہے، یعنی ایک کندھے پر یا دونوں کندھوں پر اس کا ڈالنا لازم ہے، تو مصنف نے ان کے قول کو اختیار کیا۔ ففیہ ذکر الثوب الکامل او فیہ ذکر ستر العاتق، کہ ایک عاتق کا چھپانا ضروری ہے امام احمد کے نزدیک۔ تو یہ اشتمال ہو جائے گا، پورے بدن کو ڈھانکنا یا چادر میں لپٹ جانا جس میں کندھا شامل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عاتق چھپا ہوا ہو، مصنف اور امام احمد کے نزدیک ضروری ہے۔ عاتق کہتے ہیں کندھے کو شانہ۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان الى قوله اشهد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، پس طرفین کے درمیان مخالفت کرے، یعنی طرفین کو مخالف سمت پر ڈال دے، مخالف جانب پر ڈال دے۔ قسطلانی نے لکھا ہے کہ دایاں جانب کو بائیں پر ڈال دے، پھر اس کو دائیں بازو کی نیچے لائے، یہ کر لے۔ دایاں کو بایاں پر ڈال دے، پھر بائیں سے دایاں کے نیچے لائے، بازو کی لائے۔ یہ اتنا تکلف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا قسطلانی نے کیا فرمایا۔ بہرحال آسان یہ ہے کہ دایاں بایاں پر ڈال دو، بایاں دایاں پر ڈال دو۔ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ کا یہی مطلب ہے کہ ایک جانب دوسرے پر ڈالو۔ باب اذا كان الثوب ضيقا، آپ کو بتایا کہ 3 قسم کے کپڑے، تو یہ ہے ثوب ضیق، چھوٹا کپڑا۔ اگر چھوٹا کپڑا ہے تو اس میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ دائیں کو بائیں پر ڈال دیں، اس کو ازار کے طور پر استعمال کرو۔ حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد۔ لوگ حضرت جابر سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ بہت خوشی سے جواب دیتے تھے، تفصیل بیان کرتے تھے۔ قال خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امری، میں ایک رات کو بعض حاجت بعض کام کے لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور لمبی حدیث پوری ایک جگہ آپ کو صرف مسلم میں ملے گی۔ مسلم میں، جہاں مسلم کی جلد ثانی ہم چند دن کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت شامل ہو، تو مسلم جلد ثانی کے آخر میں ایک حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث جابر الطویل۔ حضرت جابر کی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ۔ فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، اور ایک کپڑا تھا۔ فاشتملت به، پس میں لپٹ گیا اس کپڑے میں، اپنی اوپر اس کو لپیٹا، اور چونکہ کپڑا چھوٹا تھا تو اس لیے حضرت جابر صار منحنیا، وہ جھک کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ کشف عورت نہ ہو نیچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، حضرت جابر جب کپڑا چھوٹا ہو تو پھر اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کو سرہ سے رکبے تک کر لو۔ فصلیت الی جانبہ فلما انصرف، جب فارغ ہو گئے، قال ما السرہ، جابر رات کے وقت کیسے آنا ہوا؟ سرہ رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کو لے گئے. فاخبرته بحاجتی، میں نے بتلا دیا. فلما فرغت قال ما هذا الاجتمال، یہ اجتمال کیسا ہے. الذي رأيت، کہ آپ نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا ہے اور جھک جھک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے ہو رہے تھے. قلت کان ثوبا، ایک کپڑا تھا تو اس لیے. قال فإن كان واسعا فالتحف به، اگر کھلا ہوا لمبا چوڑا کپڑا ہے تو التحاف ہے. وإن كان ضيقا فاتزر به، ضيق کا مطلب تنگ یعنی چھوٹا، اس کو ازار بنا دو. ازار کی وجہ سے سرہ سے رکبے تک مثلا یہ ستر عورت آ جائے گا، اوپر کی ضرورت نہیں، مجبوری ہے. به حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. عاقدی ازورہم علی اعناقہم، انہوں نے اپنے ازار کو باندھا تھا علی اعناقہم، کندھے پر، کہیئت الصبیان، جیسے بچے، بچوں کی طرح، بچوں کی حالت کی طرح. جیسے دیہات میں بچے چادر لیتے ہیں اور دائیں طرف کو بائیں کرتے ہیں، بائیں کو دائیں، یہاں باندھ لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے شیروانی پہن لی، میں ماسٹر بن گیا. اور ڈنڈا لے کر کے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں تم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، میں ماسٹر صاحب. تو بچوں کی طرح کہیئت الصبیان. وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ، اور جو پیچھے عورتیں تھیں تو ان کو بتایا گیا سر مت اٹھاؤ، یہ قبل الحجاب ہے. اس لیے پہ حجاب کے بعد تو اختلاط ممنوع ہوا. حجاب کے بعد تو یہ ہے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب حتی یستوی الرجال جلوسا، تاکہ مرد برابر بیٹھ جائے. یستوی الرجال جلوسا، یہ جلوس جالس کی جمع ہے، حال کونہم جالسین، یا جلوسا مصدر ہے. یستوی الرجال استواء جلوس، بیٹھنے کی برابری. ہاں جناب. وہ ایک صبح والا حفظہ نام ہے.